مینیوز کی انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی ٹیوٹوریل اور ایسی ٹریننگ مٹیریل پیش کرنے جا رہا ہوں جو بیسیکلی آپ کو فوٹوشاپ میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کریں گے. اور ہم لوگ بیسیکلی کام کریں گے ڈفرینٹ مینیوز، ڈفرینٹ ٹولز، بلینڈنگ آپشنز، ڈفرینٹ موڈز کو ملا کر بیسیکلی فوٹوشاپ پہ کس طرح سے اچھے اٹریکشن امیجز بنائی جاتی ہیں، فوٹو مینیپولیشنز کیسے ہوتی ہیں، بینر کیسے بنتے ہیں، کارڈز کیسے بنتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جب ہم پریکٹیکل لائف کے اندر یوز کرنے جائیں گے تو ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے کام کرنا پڑے گا. اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو اگزامپل کے طور پر یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں. تو اس پہلے ٹیوٹوریل کے اندر بیسیکلی میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ شخص جو امیج میں نے یہاں پر اوپن کی ہے اسموک کر رہا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی سگریٹ سے جو ہے وہ اسموک کا جو ہے اسموک بھی نکلنا چاہیے، دھواں بھی ہونا چاہیے. تو دھواں جو کہ یہاں پر نہیں ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس امیج کے اندر. تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا اور آسان سا ٹیوٹوریل ہے جو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امیج کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں ایک اور پکچر اوپن کرتا ہوں جس کو میں نے پہلے سے اپنے سسٹم پہ سیو کیا ہوا ہے. وہ ایک اسموک کی پکچر ہے. میں نے ایک ایسی اسموک کی پکچر لی ہوئی ہے جس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی فی الوقت ایک ایسی ہی امیج کو سرچ کریں. یہ پکچرز عام طور پہ گوگل پہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گی. اس پکچر کو سلیکٹ کرنے کے بعد موو کا ٹول سلیکٹ کریں اور پکچر کو جسٹ ڈریگ کریں اپنے پیج کے اوپر. چونکہ پکچر جو ہے وہ اوریجنلی کافی بڑی ہے اس لیے وہ کافی بگ سائز کے اندر ہمارے پیج کے اوپر آئی ہے. تو ٹرانسفارم کی مدد لیتے ہیں، کنٹرول ٹی. اس کی ویڈتھ اور ہائٹ کو میں 10 اور 10% کر کے انٹر کرتا ہوں اور دوبارہ انٹر کرتا ہوں تو یہ ٹرانسفارمیشن فائنل ہو گئی. ٹاپ ایرو یوز کرتے ہوئے میں امیج کو اس پر سیٹ کرتا ہوں. ہم ونڈو کے مینیو میں سے لیئر کے آپشن کو کھولتے ہیں. لیئر کے آپشن میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس موڈ، یہ جو جگہ ہے یہ موڈ کہلاتی ہے. اس موڈ میں سے میں یہاں سے ملٹی پلائی کا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی میں نے ملٹی پلائی کا آپشن سلیکٹ کیا آپ دیکھیں پکچر جو ہے وہ بالکل اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بالکل ہی ڈل ہو گیا، لیکن بالکل ہلکا سا شیڈ جو ہے وہ ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے. تو میں آپسٹی میں جا کر اس پکچر کی آپسٹی کو تھوڑا سا ڈل کر دیتا ہوں تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے. اور میں اریزر کی مدد لے کر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا رب کر لیتا ہوں تاکہ اس میں ایک فنیشنگ آ جائے. ناؤ اب اگر میں اس کے آپسٹی کو بڑھانا چاہوں تو میں اس کی آپسٹی کو بڑھا بھی سکتا ہوں اور اگر کم رکھنا چاہوں تو کم بھی رکھ سکتا ہوں. تو ایک بہت ہی سمپل اور آسان سے ٹیوٹوریل کے ذریعے ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر آپ کہیں بھی اسموک کے پکچر کو ایڈ کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان اور سمپل سا میتھڈ ہے. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اس اسموک کے پکچر کے اندر آپ کوئی بھی دوسرا کلر ایڈ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر میں اس کو ملٹی کلر دینا چاہوں تو وہ اس وقت میں نہیں دے سکتا. اس کی کیا ٹیکنیکس ہوں گی اس کو میں اپنے آگے ٹیوٹوریلز کے اندر ڈسکس کروں.